اس زمانے میں یار ابو داؤد اور ترمذی کھول کے دیکھیں، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف، اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں اس کنویں کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں۔ انہوں نے ابو داؤد میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو، میں نے اس کنویں کو ناپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا، میری چادر تھی، اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا، تو وہ کنواں اپنے ڈایا میٹر کے اعتبار سے، سرکمفرنس کے اعتبار سے، یعنی اس کی جو گلائی تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا۔ یہ شرعی طور پہ ہاتھ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی کتنا بنا 9 فٹ۔ 9 فٹ یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 فٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آدھی اکیڈمی کر لیں، اتنے قطر کا ایک کنواں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اس کنویں میں مدینے کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے، حیض و نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے، اور اسی کے سائڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں فقہ حنفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کنویں پلید تھا، کتنا ہے کوئی سمندر جتنا تو نہیں، انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا، اور ساتھ بتایا گیا ابو داؤد کے ترمذی کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ اس میں تو لوگ مرے ہوئے کتے پھینک دیتے ہیں، گندے کپڑے پھینکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو۔ اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے۔ بھئی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ چینج ہو جائے، اگر ایسا نہیں ہوا ہوا اور ایک کارنر میں کوئی گندگی پھینکتا ہے، ویسے تو فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر دہ در دہ پانی ہو 10 فٹ بائی 10 فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، پانی جس چیز پر ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو ایک صحابی نیو مسلم تھے، بدو تھے، مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ، ظاہر ہے وہ کچی تھی، وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا، انہیں کیا پتا تھا۔ صحابہ اٹھے، حضور نے روک دیا، پیشاب کر لیا تو بلایا، فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں 1 یا 2 ڈول منگوا کے نبی اسلام نے کہا اس پہ بہا دو۔ مجھے بتائیں ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے، اس کے اوپر 2 ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب 2 ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا؟ زیادہ اسے ڈائلیوٹ کر دے گا۔ اسی لیے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھینٹے مار لینا کافی ہے، البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے، لیکن وہ دھونا بھی نہیں کہ آپ نے نل کھولا ہے تو بس اب 15 منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے، بس ڈائلیوٹ کر کے نکال دیا۔ یہ پاسبل نہیں تھا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، اور ہماری عبایا جو ہے، ہم نے جو اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں، تو اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے۔ اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے، تو بس پاک ہو جاتی ہے۔ آپ تو اندازہ کریں، آپ کہیں یا رسول اللہ کس طرح پاک ہو جاتی ہے؟ وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے؟ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا۔ اس لیے وہ جو آپ کو فقہ حنفی والے وہ مسئلے پاکی پلیتی کے بتا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ ایک ٹب میں
ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں، تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے، وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں، اور اس میں وہ پانی جتنی وافر مقدار میں وہ مشین لیتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکی پلیتی کے جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، بس اپنے درجے تک آپ کوشش کریں، اس کے بعد زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ آدھا آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، آدھا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو دھونے کے لیے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے۔ صحابہ کرام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا تابعین کو، ایک دفعہ پانی، 3 دفعہ افضل ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ہر طریقے سے ثابت ہے۔ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا 3 دفعہ، قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے اس میں تو آیا آپ نے چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پاؤں مسح بھی کر سکتے ہیں، دھو بھی سکتے ہیں، ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آج میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو اس میں تو جسٹ دھونے کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام پانی لیا ایک دفعہ چہرے پہ ڈالا، دیٹس آل۔ حالانکہ آپ کی داڑھی بھی گھنی، ابھی جو فقہ حنفی والے بتاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک جائے، وہ تو آدھی بالٹی صرف داڑھی کے لیے چاہیے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے 15-20 دفعہ، تو صرف وہ داڑھی اس کو گیلا کرنے کے لیے۔ بھئی ایک بار لیا، سر کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں عموماً اگر کوئی گنجا ہے تو وہ تو اس کے تو سٹارٹ ہی نہیں بیچارے کے، اور وہ یہاں تک نہیں اس کا چلے، یعنی جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، ایک دفعہ بس یوں کر کے داڑھی کا خلال کر لیا، دیٹس آل۔ ایک دفعہ ہی پانی لے کے یوں کر لیا اور اس کو یوں کر لیا، ہاں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی ہے اس کو آپ ہلا لیں اس کے نیچے سے۔ تو کہاں عرب ملکوں میں یار یہ پاسبل تھا؟ جب مقدار آ گئی ہے، یہ پانی کے اعتبار سے اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس حدیث کی طرف آ جائیں ابو داؤد اور ترمذی کی، جس میں امام ابو داؤد نے باقاعدہ اپنا وہم نکالا ہے اور اس کنویں کی چوڑائی ماپی ہے، اس کا ڈائی میٹر ماپا ہے 9 فٹ، آج کے اعتبار سے 3 میٹر بھی پورا نہیں بنتا، اور اس سے سب بھر رہے ہیں، اور اس میں گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے۔ آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے، گلیوں میں کیچڑ بن جاتا ہے، وہ کیچڑ کپڑوں پہ لگ جائے، لوگ کہتے ہیں اب نماز نہیں ہو رہی، سے دھونا ہے۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے، وہ کیچڑ پاک ہے، پاک ہونے کا یقین نہیں کرنا، ناپاک ہونے کا یقین ہو۔ اللہ نے اتنی آسانی دی ہے، تو آپ مجھے بتائیں روڈ کے اوپر جو کیچڑ ہے یہ آپ کو کیسے یقین آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ ناپاک ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے سامنے اس کے اندر کوئی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ تو پاک ہے۔ روڈز پہ کھڑا ہوا پانی پاک، ایون گٹر بھی ابل رہا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی اس گٹر کے پانی سے بہت زیادہ ہے، اوورآل وہ پانی کو صاف کر دے گا۔ اگر آپ یہ کریں گے تو دریاؤں میں بھی سارے گٹر کے پانی جاتا ہے، پھر تو دریا بھی ناپاک ہو گئے، کیا کریں گے آپ؟ دریا اگر ناپاک ہے پھر تو دنیا میں کوئی جگہ پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ بہتا پانی ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے کپڑے دھونے کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشینیں بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں نا جی، بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے اور نت نئی گاڑیاں خریدنے کے، اپنے پیسوں کو ان کاموں میں لگائیں۔ آٹومیٹک واشنگ مشین، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی مشہوری کروں، جو بھی آپ کو، میں نے ویسے اب تک خود نہیں لگوائی بھی، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے لگوانی ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن میری بیوی ہمیشہ آڑے آتی ہے فضول خرچی ہے، میں نے کہا نہیں یہ ضرورت ہے بھائی، تو وہ جب میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنا بور کروائیں اگر زمین میں پانی موجود ہے، تاکہ پوری زندگی کے لیے اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی، جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا سرکاری۔ اپنا بور ہو تو رات کے وقت بھی آپ ٹینکی بھر سکتے ہیں اپنی،